ظہیر الدین بابر۔ ایک تاریخی جائزہ۔ ظہیر الدین بابر 1473-530 ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی تھے۔ وہ تیموری خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور تیمور اور ہمایوں کے بعد ان کا نام تاریخ میں سب سے زیادہ لیا جاتا ہے۔ چنگیز خان کی نسل میں شامل تھے۔ بابر کی شخصیت نہ صرف ایک بہادر جنگجو بلکہ ایک ذہین منتظم اور شاعر کی بھی تھی۔ ابتدائی زندگی بابر 14 فروری 1433 کو فرغانہ ہوا، موجودہ ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام ظہیر الدین محمد تھا۔ ان کے والد عمر شیخ مرزا فرغانہ کے حکمران تھے۔ بابر نے کم عمری میں ہی اپنے والد کی وفات کے بعد فرغانہ کی حکمرانی سنبھالی، لیکن سیاسی سازشوں اور مشکلات کے باعث وہ اپنی ابتدائی سلطنت کو مستحکم نہ کر سکے۔ ہندوستان کی فتح بابر نے کئی کوششوں کے بعد سن 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی اور دہلی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ یہ جنگ مغلیہ سلطنت کے قیام کی بنیاد بنی۔ اس 1526 ہے کے بعد بابر نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کو فتح کیا اور مغلیہ سلطنت کا دائرہ وسیع کیا۔ شخصیت اور کارنامے۔ بابر کی شخصیت متنوع تھی۔ وہ ایک بہترین جنگجو تھے جنہوں نے جدید جنگی حکمت عملیوں کو اپنایا، خاص طور پر توپ خانہ کا استعمال۔ وہ فارسی اور ترک زبان میں ماہر تھے اور ایک بہترین مصنف اور شاعر تھے۔ ان کی مشہور تصنیف بابر نامہ ان کے حالات زندگی پر مبنی ہے، جس میں انہوں نے اپنے تجربات، خیالات اور ہندوستان کے بارے میں مشاہدات قلم بند کیے ہیں۔ وفات۔ بابر 26 دسمبر 533 کو آگرہ میں وفات پا گئے۔ ان کی آخری آرام گاہ کابل میں ہے، جہاں ان کی قبر ایک تاریخی مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ نتیجہ: ظہیر الدین بابر نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے بلکہ ایک ایسا حکمران بھی تھے جس نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھ کر ہندوستان کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی زندگی ایک مثال ہے کہ کس طرح عزم، حکمت اور قیادت کے ذریعے مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آپ اس موضوع کو مزید تفصیل سے بڑھا سکتے ہیں یا اپنے تاریخی جائزہ۔